اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الملک بادشاہ نے ائتونی ائتو تم لاؤ نی میرے پاس بھی اسے بھی ساتھ ہی اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے وقال الملک ائتونی بھی جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو اس نے کہا اس یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ فلما پس جب جاء آیا ہو اس کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس الرسول قاصد فلما جاءہ الرسول پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا قال انہوں نے کہا ارجع تو لوٹ جا تو واپس پلٹ جا الا طرف ربی کا رب اپنے کے اپنے مربی اپنے بادشاہ کے پاس تو واپس پلٹ جا فاسأل تو پوچھ ہو اس سے ما کیا بالو حال ہے النسوہ عورتوں کا فاسألہ ما بالو نسوہ تم اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ ڈالے ایدیا ہاتھ ہننا اپنی اللاتی قطعنا ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے انا بے شک ربی میرا رب بقیدی مکر کو ہننا ان کے علیم خوب جاننے والا ہے انا ربی بقیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں بادشاہ کو جو خواب کی تعبیر پہنچی اس کے بعد بادشاہ کا کیا رد عمل ہوا اس کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس کا پیامبر قاصد بھیجنا، پھر ان کا جواب، وہ سارا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال الملک ائتونی بھی، اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ساقی نے بادشاہ کو تعبیر بتا دی کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ 7 سال تمہارے اوپر قحط آئے گا، پھر اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، تو اس لیے وہ جو 7 سال خوشحالی کے آئیں گے پھر اس کے بعد قحط آئے گا، تو جو تم نے پہلے اگایا ہوگا وہ تم سارا ذخیرہ کر کے ان قحط کے سالوں میں استعمال کرنا۔ تو پھر بادشاہ نے جب یہ اتنا خواب کی تعبیر سنی وہ چونک کر رہ گیا، تو اس نے کہا کہ جس شخص نے یہ خواب بتایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس سے پتہ چلا، اس سے علم کی عظمت ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے کہ بادشاہ کو بھی عالم کی، اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ اس سے علم کی فضیلت عظمت ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا جو اتنا عالم بندہ ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دنیاوی مشکلات جب علم سے دور ہوئی ہیں تو جو علماء حق ہیں وہ دنیاوی مشکلات انسانوں کی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا وہ خود قیامت کے دن وہ بھی مشکلات مسائل کو رفع کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم سے مراد نظام قانون، نظام عدل،
میں نے اپنا علم جو علم دین ہے، علم وحی ہے، میں نے اپنا علم اور اپنا حکم تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں، اور میں بے نیاز ہوں۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر ہے 1381۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے درجات بلند کرتا ہے، انہیں رفعت بلندی درجات سے نوازتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے کہ دنیا میں بھی انسان عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو علم صحیح علم وہی جاننے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ جب اس نے یہ پیغام بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام فلما جاءہ الرسول، پھر جب ان کے پاس آیا قاصد یعنی بادشاہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب یہ واقعہ ہو رہا تھا 7 سال کم از کم، جو روایات تفاسیر ہم نے پڑھی، یا 9 سال یا 12 سال یا 14 سال کے بعد وہ جیل سے چھوٹ رہے تھے اور بادشاہ کی طرف سے پیغام مل رہا تھا۔ مگر دیکھیے ان کی شرافت، ان کی نجابت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ جو ان کا تعلق، وہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا قال ارجع الی ربک، اس پیغمبر سے کہا تم اپنے مربی اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوہ، تم اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک میں تہمت سے بری نہیں ہو جاتا، یہ ایک انہوں نے اشارہ کیا، اس وقت تک انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قید خانے سے نکلے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ، اس سے جا کر پوچھو کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان کا کیا حال ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس وجہ سے یہ جواب دیا، حالانکہ ظاہراً بات ہے کہ جو گھر میں انسان کو سہولت ہوتی ہے وہ جیل میں قید خانے میں تو سہولتیں نہیں ہوتی، وہاں نہ نرم و گداز بستر ہوتے ہیں، نہ گھر کی طرح آرام سکون ہوتا ہے، اور جس جرم کی پاداش میں عزیز مصر کی بیوی نے انہیں قید کروایا تھا وہ تو اس کی نظر میں بڑا سنگین تھا۔ ظاہراً بات ہے پھر انہوں نے اتنی سختی جھیلی ہوگی کیا قید خانے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکلنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جو تہمت ان پر لگی تھی وہ اس تہمت سے بری ہونا چاہتے تھے، لوگوں پر اپنی پاک دامنی ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور عزیز مصر جس کا ان پر احسان تھا کہ جب وہ اپنے علاقے سے ادھر آئے اور عزیز مصر نے اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھا اپنے پاس اور اس کی بیوی نے رکھا، تو وہ کیسے اس کے ساتھ خیانت کر سکتے تھے، کیسے برائی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں نکلوں گا، جاؤ تم بادشاہ کے پاس اور اس سے جا کر پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر و تحمل کی تعریف کی۔ یہ حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم، یعنی 4 بار انہیں کریم فرمایا کہ الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم، کرم کرنے والے، لطف و احسان کرنے والے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں قید خانہ میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے، پھر مجھے کوئی قاصد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جاتا،
اس کے بلانے پر چلا جاتا، یعنی قید خانے سے آزاد ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3116۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں۔ اور مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی حجت ظاہر ہو جائے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 8337۔ مطلب یہ حضور علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل، ان کی بردباری، ان کی برداشت، اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو تہمت لگی تھی اس سے بری ہونے کے لیے قید خانے میں مزید رکنا پسند کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دے کر بھیج دیا اس قاصد کو، اور پھر آگے فرمایا، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والے، مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین جن کی زلیخا نے دعوت کی تھی وہ سب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، یا تو اپنی طرف مراد ہے یا وہ زلیخا کی برائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے، بادشاہ سے کہو کہ اس کی چھان بین کرے اور حقیقت حال تک پہنچے کہ کس کا جرم ہے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔